وہ دھیمے لہجے اور بجھی بجھی آنکھوں والا لڑکا کار کی پچھلی سیٹ پر 2 دیگر دوستوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا، جو ان کی باتوں پر ہنس کر خاموش ہو جاتا تھا، پھر ہنس پڑتا تھا۔ گاڑی چلتے چلتے ایک گلی میں مڑ گئی۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے گاڑی ڈرائیو کرنے والے دوست سے احتیاطاً پوچھا۔ ہم رستہ ہی نہ بھول گئے ہوں، جواب میں ڈرائیونگ اور فرنٹ سیٹ والے دونوں دوست ہنس پڑے۔ ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں کوئی بھی بالغ آدمی جا سکتا ہے، فرنٹ سیٹ والے نے جواب دیا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے تینوں دوست ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ بتا تو دیتے کم از کم، ان میں سے ایک نے کہا۔ اس بار اگلی سیٹوں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ گاڑی مکانات کے سامنے بچی ہوئی ایک تکونی جگہ پر کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ پانچوں گاڑی سے اتر کر ایک بڑے گیٹ والے مکان کی طرف بڑھ رہے تھے، جو کہ چند فرلانگ پر ہی تھا۔ اندر داخل ہونے پر 15-20 لڑکیاں اور کچھ مرد نظر آئے، جو شاید وہاں کے گاہک تھے، جس کے ساتھ چاہو جا سکتے ہو۔ ڈرائیونگ سیٹ والے نے لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے باقیوں کو سمجھایا۔ وہ بجھی ہوئی آنکھوں والا لڑکیوں کے چہرے پڑھنے لگا۔ ہاں، یہ صحیح ہے۔ اس نے ایک انتہائی نوخیز لڑکی کی طرف اشارہ کیا، جس کی عمر بامشکل 16 سے 17 سال ہی ہوگی، مگر حیرت انگیز طور پر اس کے چہرے پر وہ رمق نہیں تھی جو اس کی عمر کی کسی بھی لڑکی کے چہرے پر ہونی چاہیے۔ لڑکی اس سے پہلے ہی کمرے میں داخل ہو گئی، جبکہ وہ لڑکی کے بعد کمرے میں داخل ہوا، مگر دروازہ بند کیے بغیر بیڈ کے بجائے فرش پر رکھے ہوئے ایک تکیے پر اس نے خود کو ایسے پھینکا جیسے وہ صدیوں کی تھکن سے چور ہو۔ اوپر بیڈ پر بیٹھ جائیں، لڑکی نے دروازے کو کنڈی لگاتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس نے پچھلے 8 ماہ کے تجربے میں ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا جو کنڈی لگائے بغیر بیٹھ گیا ہو، یا جس نے آتے ہی اس کے ساتھ دست درازی شروع نہ کی ہو۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا۔ وہ جتنا سنجیدہ نظر آتا تھا، اسے کہیں زیادہ ذہین، شوخ اور چیزوں کو تیزی سے سمجھ لینے والا بھی تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 8-10 دانے بادام کے نکالے، ایک دانہ توڑ کر منہ میں ڈالا اور باقی نیچے رکھتے ہوئے لڑکی سے کہا، آؤ تم بھی کھاؤ۔ نہیں، میں نہیں کھاتی۔ لڑکی نے مروتاً کھانے سے انکار کیا۔ وہ اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اس آدمی سے کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ شاید وہ پاگل تھا، یا پھر شاید وہ کسی جسمانی نقص کا شکار تھا جس سے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر اس کی مردانہ وجاہت گواہی دے رہی تھی کہ وہ کسی جنسی نقص کا شکار نہیں ہے۔ آؤ کھاؤ، ویسے بھی زیادہ ہیں۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اسے دوبارہ بادام کھانے کی دعوت دی۔ لڑکی اس کے دوستانہ لہجے کو دیکھتے ہوئے انکار نہ کر سکی اور اس کے سامنے بیٹھ کر وہ بھی بادام کھانے لگی۔ تمہیں تو کسی اسکول میں ہونا چاہیے تھا، لڑکے نے اس کی طرف دیکھے بغیر ہی پوچھا۔ لڑکی بادام ہاتھ میں پکڑے اس کی پیشانی کو گھور رہی تھی۔ ہاں، لڑکی نے افسردہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم یہاں کیوں ہو؟ اس نے معصومانہ انداز میں لڑکی سے پوچھا، جس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا تھا۔ اس نے تھوڑی سے لڑکی کے چہرے کو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، خوبصورت لوگ روتے ہوئے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، اس لیے میں کبھی بھی نہیں روتا۔ اس نے شرارت بھرے لہجے میں اسے حوصلہ دیتے ہوئے سمجھایا۔ ہمارا ایک چھوٹا سا ذاتی مکان ہے جس میں ہم 4 لوگ رہتے ہیں۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے
کوئی بھائی نہیں ہے. ابو شدید بیمار ہیں. وہی گھر کے واحد کفیل تھے. امی نے اس باجی سے ابو کے علاج اور گھر کے اخراجات کے لیے 2 لاکھ روپے کا قرض لیا تھا جو خرچ ہو گئے. اب امی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور میں قرض کے بدلے یہاں ہوں. 8 ماہ میں بامشکل 40,000 روپے ہی اترے ہیں. اب کی بار لڑکی کی روتے روتے سسکیاں بند گئی تھیں. اس نے ایک بار پھر جیب میں ہاتھ ڈالا. اس بار چیک بک نکال کر اس پر 3 لاکھ کی رقم درج کی اور سائن کر کے لڑکی کے ہاتھ میں تھما دیا. یہ 3 لاکھ کا چیک ہے. اسے کیش کروا کر قرض اتار دینا اور گھر چلی جانا. باقی ماندہ پیسے گھر کے اخراجات میں استعمال کرنا. ہو سکے تو کسی پرائیویٹ کمپنی میں کوئی چھوٹی موٹی ہاتھ کی محنت کر کے ماں کا ہاتھ بٹانا. لڑکی اسے حیرت اور خوشی سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی حسین خواب دیکھ رہی ہو. اس نے جوتے پہنے، لڑکی کے سر کو شفقت بھرا بوسہ دیا اور بجلی کی سی رفتار سے کنڈی کھول کر باہر نکل گیا. باہر نکلتے ہی اس نے گھر فون کیا جہاں اس کی 15 سالہ اکلوتی بہن بلڈ کینسر سے مرگ و زیست کی جنگ لڑ رہی تھی. سامنے اس کے دوست اس کے انتظار میں کھڑے تھے. ہم تمہارے لیے یہاں خجل ہو رہے ہیں، تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کمبخت تم کھاتے کیا ہو؟ رحم، اس نے سوال کرنے والے کو جواب دیا.